الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں تحریک منہاج القرآن چنیوٹ اور جامعہ مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کی کلیبوریشن سے منعقد ہونے والے 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پہ جناب محترم ملک ناصر صاحب، ڈاکٹر محمد ظفر سلطانی صاحب، چودھری محمد مشتاق گجر صاحب اور مسجد حاضہ کی جملہ انتظامیہ اور خصوصاً حضرت علامہ قاری غلام عباس صاحب جو امام و خطیب ہیں آپ کی اس جامعہ مسجد کے، اور ان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کے جملہ عہدیداران و وابستگان، محترم محمد اشفاق صاحب جو ناظم ہیں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے، محمد علی صاحب جو صدر ہیں تحصیل چنیوٹ کے، اور محمد قیس صاحب جو ناظم ہیں تحصیل چنیوٹ کے، جملہ معاونین جنہوں نے بھی ان دروس کو انعقاد اور منعقد کرنے میں اپنی اپنی طاقت کے استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا، اللہ سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو درجہ بدرجہ اجر و ثواب عطا کرے۔ رمضان المبارک میں آ کے نکلنا، بیٹھنا، سننا ویسے بھی جہاد ہے، یہ آپ کا قیمتی وقت ہے نیند کا۔ تحریک منہاج القرآن اس وقت بھی پورے پاکستان میں تقریباً 100 مقامات پہ اسی طرح 5 روزہ 3 روزہ دروس کا انعقاد کر رہی ہے۔ یہ تیسرا فیز آج ہمارا شروع ہوا ہے جس کا پہلا پروگرام ہے۔ 2 فیز اس سے پہلے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں 5 روزہ دروس کے۔ 6 روز ان دروس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ 6 روز آپ سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری خود مخاطب ہوں گے، آپ کا خطاب لائیو ہوا۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے پورے ذوق کے ساتھ خود بھی آئیں، اور خواتین کے لیے الگ انتظام ہے، اور اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو بھی لے کے آئیں، شاید کسی ایک کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے آپ کی میری حاضری قبول کر لے۔ اور تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ جتنی باجیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اعلانات کے ذریعے، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ واقف ہوں گے کہ آج میرا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ یونیک سا موضوع ہے، ماڈرن ہے۔ آج آپ میں سے کوئی بڑا بزرگ چھوٹا بچہ، کوئی ماؤں بہنوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سوشل میڈیا سے دور ہو۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو روح زمین پہ بھیجا۔ جب کملی والے آقا
آپ تشریف لے گئے تو آپ کے بعد وہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ جو تھا، وہ ذمہ داری جو تھی، وہ ہمارے کندھوں پہ آئی، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں کچھ ان الفاظ میں ایڈریس کیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تاج آپ کے اور میرے سر آ گیا۔ سامعین محترم، اسلام ایک آفاقی دین ہے، اور یہ ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی و خارجی وجود کے ساتھ ہے۔ اسلام کے اندر ہر روز ہونے والے نت نئے چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح کائنات کے اندر ارتقاء کا عمل جاری ہے، روز ایک سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک نئی خوشخبری لے کے آتا ہے، نئی حقیقت لے کے آتا ہے ہمارے سامنے۔ جب رات کائنات پہ چھاتی ہے، کسی ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کے اس کے حقیقت کا نیا مژدہ سنا کے ہمیں جاتی ہے کہ یہ نئی حقیقت میں دنیا کے سامنے رکھ کے جا رہی ہے۔ جس طرح کائنات کے اندر تغیر و تبدل اور ارتقاء کا عمل جاری ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے اندر بھی وہ ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ انسان کے احساسات، جذبات، پیغام رسانی میں بھی اسی طرح جدت آ رہی ہے جس طرح کائنات کے اندر جدت آ رہی ہے۔ آپ کبھی توجہ کریں کہ پتھروں پر نشانات سے شروع ہونے والا سلسلہ، پتھروں پہ نشان بنائے جاتے تھے، پھر پتھروں سے تصاویر بنائی جاتی تھی، پتھروں سے نشانات سے شروع ہونے والا سلسلہ، پتھروں پہ تصاویر سے شروع ہونے والا سلسلہ ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر سے ہوتا ہوا آج سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ صدی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور ٹیکنالوجی اور نیٹ کا عالمگیر پہلو سوشل میڈیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں۔ آج یہ سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل، ہمارے بڑے بزرگ جو بھی ہیں، ان کے لیے مرکز و محور بن چکا ہے۔ علماء ہیں تو مذہبی حوالے سے، عام لوگ ہیں تو معاشرتی حوالے سے، کاروباری مائنڈ ہے تو معاشی حوالے سے، گھروں کے اندر خواتین ہیں تو انہوں نے نت نئی ریسپیز دیکھنی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی صورت اسی سوشل میڈیا کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس سوشل میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے ایک جملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج سوشل میڈیا کو وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی وجود کے اندر دل کو حاصل ہے۔ اگر دل رک جائے تو انسانی وجود کارآمد نہیں رہتا۔ آج ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں سے یہ سوشل میڈیا لے لیا جائے، یا گھر والے چاہے ماں باپ چند لمحوں کے لیے نیٹ بند کروا دیں، وہی اولاد اٹھ کے گلا پکڑنے کو آ جاتی ہے، وہی اولاد اس کو رات سونے کی فکر نہیں ہوتی، موبائل چلاتے نہیں پتا چلتا کب فجر کا وقت ہو گیا ہے، کھانے کی فکر نہیں ہوتی، بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لباس بدلنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اس نوجوان نسل کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، آج پرواہ ہے تو صرف سوشل میڈیا کی پرواہ۔ تو آج یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے، جدید ترین ٹول ہے ہمارے پاس یہ۔ اگر اس کو ایز اے ویپن استعمال کرنا ہے تو آپ ایز اے ویپن دیکھ لیں، آج تیر و تلوار لے کے میدان میں اترنے والا دور ختم ہو چکا ہے۔ آج جنگیں لڑی بھی اس پہ جاتی ہیں، جیتی بھی اس پہ جاتی ہیں، حکومتیں بنائی بھی اسی پہ جاتی ہیں، گرائی بھی اسی پہ جاتی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے امریکہ کا پریزیڈنٹ نیا بنا ڈونلڈ ٹرمپ، الیکشن لڑا گیا، وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا سے جیتا۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے۔ تو آج سوشل میڈیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چاہے آپ ایز اے ویپن استعمال کریں، چاہے ایز اے ذرائع ابلاغ کا ٹول استعمال کریں۔ تو میں ذرائع ابلاغ کے ٹول کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں۔
سامعین محترم، یہ دعوت و تبلیغ کا عمل آج کا نہیں ہے، یہ بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آقا علیہ السلام تک یہ ابلاغ کا عمل چلتا۔ ہر نبی اللہ رب العزت کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے، مگر سارے نبیوں کی دعوت میں ایک چیز کامن تھی، جتنے بھی نبی آئے۔ آج ہمارے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس دور میں سوشل میڈیا، ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، انبیاء کی ان دعوت و تبلیغ کے ٹولز کا مطالعہ کریں، تو ایک چیز ہمارے سامنے کامن آتی ہے کہ جس نبی نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی، اس نبی نے اس وقت کے مروجہ ذرائع کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کے احساسات اور نفسیات کو دیکھتے ہوئے، جو جدید ترین ٹول تھا اس کو استعمال کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ جس نبی نے بھی دعوت دی، ہر نبی نے اپنے دور کے مروجہ ذرائع کو دیکھا کہ کون سا مروجہ ذریعہ ہے، لوگ کس طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ کس سے متاثر ہوتے ہیں، اس ٹول کو استعمال کر کے انبیاء نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اگر چند نبیوں کی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اگر بات شروع کروں، آپ کی حیات کا مطالعہ کریں، آپ کی قوم جادوگری سے متاثر ہوتی تھی، آپ کی قوم جادوگروں کو دیکھ کے، ان کے جادو کو دیکھ کے ان کے پیچھے لگ جاتی تھی، متاثر ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کا جدید ٹول تھا، جس کے پاس جادو ہوتا تھا لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کتاب لے کے قوم کے پاس نہیں گئے، آپ نے پہلے کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا، آپ جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس وقت کا مروجہ ذریعہ یہ تھا کہ لوگ جادوگری سے متاثر کرتے تھے، ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، آپ نے سانپ پھینکا، اسے سانپ اللہ نے بنا دیا۔ اس جدید ٹول کو دیکھتے ہوئے وہ سارے جادوگر آپ کے خدا پہ ایمان لے آئے تھے۔ جدید ٹول تھا، اس قوم کی نفسیات یہ تھی کہ وہ اس دور کے اندر جادوگری کو دیکھ کے متاثر ہوتی، آپ نے اسی کو ہتھیار بنایا، اسی کو ذریعہ ابلاغ بنایا، آپ نے عصا پھینکا، اللہ نے سانپ بنا دیا، اسی کو دیکھ کے وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ کتاب تو ملی بعد میں، آ کے باقی کام ہوئے سارے بعد میں۔ پھر آپ آگے آ جائیں، چلتے آئیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھیں۔ آپ کی قوم صنعت کا کام کرتی تھی، لوہے کا، لوہے کو گرم کیا جاتا، پگھلایا جاتا، پھر اس کو نت نئی شکلیں دی جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ لوہے کے کام میں ماہر ہیں اور لوہے کی صنعت کا کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ جدید ٹول حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ آپ لوہے کو ہاتھ رکھتے تھے، وہ نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے اسے ٹیڑھا کر لیتے تھے۔ قوم اسی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر آپ آج چلتے آئیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ نے سنا ہے کہ کبھی کبوتروں کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جدید ترین آپ کے پاس ٹیکنالوجی یہ آئی تھی کہ آپ کے پاس ہدہد پرندہ تھا، آپ اس کا استعمال کر کے اپنا پیغام آگے پہنچایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک جدید ٹیکنالوجی تھی، قرآن بتاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کی قوم جو تھی وہ زیب و زینت کو دیکھ کے متاثر ہوتی تھی، آپ کی قوم زیب و آرائش کو دیکھ کے متاثر ہوتی تھی، بناؤ سنگار کو دیکھ کے متاثر ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دعوت دی ان لوگوں کو خدا کی طرف، تو آپ نے کوئی اور ٹول استعمال نہیں کیا، اللہ رب العزت کے صحائف کی تلاوت نہیں کی، اپنی نبوت پہ دلیل نہیں دی، بلکہ جب بلقیس کو بلایا تو آپ نے دیکھا کہ یہ قوم زیب و آرائش کو دیکھ کے متاثر ہوتی ہے، اور بلقیس کے لیے اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے تو وہ اس کا تخت ہے۔ آپ نے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوا کے زیب و آرائش بنا کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک جدید ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کی۔ پھر آپ کبھی توجہ کریں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ فلسفہ منطق کی ماہر تھی، عقل کی ماہر تھی، عقلی دلائل مانگا کرتے تھے۔
باتیں کیا کرتے تھے جو عقل پہ چوٹ لگتی. آج ہماری نوجوان نسل بھی ایسی ہو گئی ہے، عقلی جواب مانگتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی عقلی جواب مانگتی تھی. آپ نے انہیں اللہ کے صحیفے کی تلاوت کر کے نہیں سنائی، آپ نے انہیں اور کوئی پیغام نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ جب قوم سارے کی ساری میلے پہ چلی گئی، آپ نے سارے بت توڑ دیے، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا. قوم نے آ کے جواب مانگا، آپ نے عقل پہ وار کیا کہ دیکھو اپنے بڑے بت سے پوچھ لو باقی کس نے توڑے ہیں. وہ بھی جانتے تھے نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے. آپ نے اسی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انہی کی زبان میں جواب دے کے اللہ کے دین کی دعوت دی. جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا آپ نے. پھر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے دور کو دیکھ لیں، قرآن مجید اٹھائیں پڑھیں. آپ کا جب نمرود سے مکالمہ ہوا، آپ جانتے تھے کہ قوم جو ہے عقل کی اور فلسفے کی ماری ہوئی ہے، منطق کی ماری ہوئی ہے. آپ نے ان کے سامنے جب نمرود کے سامنے گئے، آپ نے کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھایا، آپ نے نمرود کے سامنے کوئی صحیفے کی تلاوت نہیں کی، آپ نے نمرود کے سامنے کوئی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے نہیں دکھایا، بلکہ کیا کیا؟ آپ کو پتا تھا قوم عقلی طور پہ متاثر ہوتی ہے، آپ نے وہی ٹیکنالوجی استعمال کی. آپ نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. عقلی وار کیا آپ نے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا آپ نے. پھر آگے چلتے آئے کئی انبیاء ہیں. میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. آپ کے دور میں لوگ حکمت کے ماہر تھے، طب کے ماہر تھے، ڈاکٹر تھے. جو جتنا بڑا حکیم ہوتا لوگ زیادہ متوجہ ہوتے اس کی طرف، جو جتنا بڑا حکیم ہوتا اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہلے کتاب لے کے نہیں گئے، آپ نے کوئی تلاوت کر کے نہیں سنائی، بلکہ دیکھا کہ اس قوم کے پاس ٹیکنالوجی یہ ہے کہ یہ حکیم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں. آپ نے اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. اس قوم کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا، دو بیماریوں کا علاج نہیں تھا. ایک کوڑ کے مرض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، ایک پیدائشی نبینے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. آپ نے انہی جدید ٹول کو استعمال کیا. اللہ نے یہ جدید ٹیکنالوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. آپ کوڑ کے مرض کو ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا، آپ پیدائشی نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے اللہ اسے بھی شفا دے دیتا. تو جدید ٹول کو استعمال کیا. اب آپ کبھی توجہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ یہ دونوں ٹیکنالوجیز کو یوز کر چکے تو آپ قوم نے دیکھا کہ اس وقت ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. چاہے اللہ کے نبی کے پاس ہے، ٹیکنالوجی آ گئی نا، میڈیکل سائنس کے اندر جدت آ گئی کہ اب کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، مردے زندہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ جدید ٹیکنالوجی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دی. آپ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، اللہ انہیں بھی جان عطا کی. جدید ٹیکنالوجی تھی. ہر نبی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت آ گئی. پھر چلتے یہ تاج آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ آ گیا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. اب جب کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تاج آ گیا، اب آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ کی قوم جو تھی وہ شعراء کی قوم تھی، زندہ زبان لوگ تھے، فصحا تھے، انہیں اپنی زبان پہ بڑی مہارت تھی.
وہ بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب کملی والے آقا کو فرمایا کہ اے محبوب اب اعلان فرما دے، آپ جب پیغام لے کے آئے تو آپ نے ابتدا میں اپنی قوم کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا، آپ نے اپنی قوم کے سامنے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے اپنی قوم کے سامنے کوئی اور کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ یہ قوم زندہ زبان ہے، انہیں اپنے کلاموں پر ماہر ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ ٹیکنالوجی قرآن کی صورت میں عطا کی کہ آپ قرآن لے کے آئے۔ جب عرب کے شعراء نے قرآن کو سنا، اپنے سارے کلام پھاڑ دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ اب قرآن کے بعد کسی کلام کی ضرورت ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی اللہ رب العزت نے دی، معجزے باقی بھی تھے، مگر اس قوم کی عقل یہ تھی کہ جو جتنا کلام والا ہوتا اسی کی طرف جاتے۔ یہی بات تھی کہ کفار نے کمیٹیاں بنا دی تھیں کہ آج کے بعد ہر بندے کی ذمہ داری یہ ہے، بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، ذمہ داری یہ ہے ہر بندے کی۔ کیا انہوں نے کمیٹیاں بنا دی کہ آج کے بعد لوگوں کو روکنا ہے کہ کوئی بندہ محمد کا کلام نہ سنے، جس نے سن لیا وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیکنالوجی تھی، وہ اپنے کلام سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے، اور جو یہ کلام سن لیتا تھا وہ پھر ادھر ہی ہو کے رہ جاتا تھا۔ اور پھر وہ شعراء تھے، وہ بڑے لطیف قافیے ملایا کرتے تھے عربی زبان میں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، مگر جب اپنا کلام نازل فرمایا نا، کبھی آپ اس کا ربط دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب اللہ نے کلام نازل کیا تو ان سارے شعراء کی زبانیں بند کر کے رکھ۔ تو جدید ٹیکنالوجی کملی والے آقا نے بھی استعمال کی۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں اس حوالے سے کہ جب بھی ہم نے دین کی دعوت دینی ہے تو ہم نے لوگوں کی نفسیات کو دیکھنا ہے کہ لوگ متاثر کس بات سے ہوتے ہیں، اسی چیز کو ہتھیار بنا کے ہم نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ کے چند ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے دعوت دینے کے ذرائع کیا استعمال کیے۔ قوم کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں تو ہر نبی کی تھیں، تو ہر نبی نے جدید ذرائع کون سے استعمال کیے؟ تو میں صرف چند ایک لمحات میں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام پہلا پیغام لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے وہ پیغام جب لیا، آپ گھر آئے، اس کے بعد آپ نے مسجد میں بیٹھ کے دین کی دعوت شروع نہیں کی، آپ نے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلایا؟ اب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مکہ کے اندر جدید ترین پریس کلب کون سا ہے، میڈیا چینل کون سا ہے، میڈیا ٹول کون سا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اہم اعلان کیے جاتے ہیں، اس قوم کا جدید پریس کلب کون سا ہے جہاں سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا مکہ کا جدید ترین پریس کلب فرعون کی چوٹی ہے، جس نے بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے وہ فرعون کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، لوگوں کو پتا چل جاتا ہے آج کوئی خاص اعلان ہوگا، کسی بات سے متنبہ کیا جائے گا، کسی بات کی تنبیہ کی جائے گی، کوئی خاص اعلان کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا اس قوم کا جدید ترین پریس کلب، جدید ترین میڈیا چینل یہ فرعون کی چوٹی ہے۔ کملی والے آقا بھی پہلا پیغام لے کے اسی فرعون کی چوٹی پہ گئے اور وہاں سے چڑھ کے لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا سنو میرا خدا ایک۔ اس وقت کا پریس کلب یہ تھا۔ اب دو باتیں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں ملی۔ ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں جب بھی اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو، جو جدید ترین پریس کلب ہو اس کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔
جو جدید ترین ٹول ہو اس کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی. اور دوسری بات کملی والے آقا یہ ہمیں بتا گئے. اب آپ سارے ذی شعور بندے بیٹھے ہیں, یہ جو فران کی چوٹی تھی یہ کن کا پریس کلب تھی؟ بولے کفار کا. کن کا؟ یہ کن کا پریس کلب تھا؟ مشرکین مکہ کفار کا پریس کلب تھا, ان کا میڈیا چینل تھا. ایک بات کملی والے آقا یہ سمجھا گئے کہ کوئی ایپلیکیشن, کوئی ٹول کافر کا بنایا ہوا ہی کیوں نہ ہو, وہاں بیٹھ کے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد اگلا میڈیا چینل جو دیکھا کہ یہ تو مکہ کے اندر تو پیغام پہنچانے تک یہ میڈیا چینل تھا, اب مکہ سے باہر پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لیے کیا؟ تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مکہ کے اندر میلے ہوا کرتے تھے, عکاس کے میلے, وہاں پہ باہر کے لوگ آیا کرتے تھے, شعراء آیا کرتے تھے, اپنی تہذیب و ثقافت کی باتیں بتایا کرتے تھے. جہاں جہاں سے شعراء آتے اپنے کلام سناتے, اور کلام سنانے کے بعد دیگر تہذیبوں کی باتیں سن کے اپنے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت کا انٹرنیشنل میڈیا کلب جو ہے وہ عکاس کے میلے ہیں, جہاں سے دیگر قوموں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. یہ بھی کافروں کا تھا. آقا علیہ السلام اسی میڈیا چینل پہ گئے اور وہاں پہ جا کے کملی والے آقا نے اللہ کے دین کی دعوت دی. اس ٹول کو استعمال کیا آپ نے. اب یہ دونوں میڈیا چینل, میڈیا کلب جو تھے یہ کافروں کے تھے. اب مسلمانوں کا اپنا بھی کوئی میڈیا چینل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آقا علیہ السلام دین اسلام لے کے آئے تھے. آپ جب مدینہ منورہ گئے, آپ نے وہاں پہ جا کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے مسجد کی اہمیت کو واضح کیا. اس کے بعد مسجد نبوی کے ممبر سے آپ نے لوگوں کے معاشی مسائل, سماجی مسائل, معاشرتی مسائل, معاشی مسائل, سیاسی مسائل, ہر طرح کے سوالات و جوابات کا سلسلہ مسجد نبوی کے ممبر سے سن کے, خطبہ دے کے, سوال و جواب کر کے آپ نے مسلمانوں کو اپنا ایک پریس کلب دے دیا کہ جب مسلمانوں تک پیغام پہنچانا ہو مسجد کے ممبر پہ آ جانا, یہاں سے پہلے خطبہ دیا کرنا, پھر سوال و جواب لے کے یہاں سے بات آگے. اور یہی بات تھی کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں سے خطبہ دیا, اس کے بعد جب سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی تو آگے سے صحابی کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے سوال کر دیا کہ اے عمر, ایک چادر میں تو کرتا نہیں بنتا, آپ کا ایک چادر میں کرتا کیسے بن گیا؟ تو یہ مسلمانوں کا اپنا پریس کلب کملی والے آقا دے گئے, اپنا جدید اس وقت کا میڈیا ٹول دے گئے. اب یہ میڈیا ٹول وہ تھا کہ جو لوگ مسجد نبوی کے گرد رہتے تھے ان کے لیے تو کافی تھا. اب پیغام دیگر قبائل مدینے تک بھی پہنچانا تھا. اب وہ سارے لوگ ایک نماز میں جمع نہیں ہو سکتے تھے, تو ان کو کیسے جمع کر کے پیغام پہنچانا تھا؟ اللہ کے نبی نے اس کو جدت دی اور آقا علیہ السلام نے اجتماعات کا انعقاد کیا. نماز جمعہ کے اجتماع ہو جاتے, عیدین کے اجتماع ہو جاتے, نماز جمعہ کے اجتماع میں اور لوگ آ جاتے, عیدین پہ سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے اور مسجد نبوی کے ممبر سے آقا علیہ السلام ان کو ایڈریس کرتے اور ان کے سوال و جوابات کی نشست کیا. اب یہ پیغام سارے کا سارا مدینہ میں بسنے والے اور قرب و جواہر میں رہنے والے قبائل تک تو پہنچا. اب وہ دور یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بیٹھا بندہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پوری دنیا میں پیغام پہنچا سکے. آقا علیہ السلام نے اس وقت مسلمانوں کو ایک ایسا میڈیا چینل دیا, ایک ایسا پریس کلب بنا کے دے گئے کہ ایک جگہ سے دنیا کے ہر کونے میں پیغام پہنچایا جا سکتا تھا. وہ کون سا تھا؟ کملی والے آقا نے حجۃ الوداع پہ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ فرما دیا کہ جنہوں نے میری بات سن لی وہ یاد کر لے, اور جو یہاں نہیں ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں. آپ نے میدان عرفات میں اپنا وہ پریس کلب بنا دیا کہ جہاں ہر سال ساری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت دی. اپنا میڈیا چینل بنا کے دے گئے کہ پوری دنیا میں پیغام پہنچایا کرو. اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے مختصر کرتا چلا
سن 6 ہجری میں جب جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد آپ جب مدینہ واپس آئے، اب مشرکین کی طرف سے کوئی کسی طرح کا ڈر نہیں تھا، تو مدینہ سے باہر دیگر بادشاہوں کی طرف پیغام بھیجنا تھا۔ اس وقت کا جو مروجہ ذریعہ تھا وہ خط و خطابت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تحریری دعوت نامے لکھ کے اس جدید ٹول کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور اس پہ بخاری شریف کی وہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خط و خطابت کا سلسلہ شروع کروایا تو صحابی رسول آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، دیگر بادشاہ اس وقت تک خط نہیں پڑھتے جب تک اس پہ مہر نہیں لگی ہوتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ہمارا نیا دین ہے، ہم اپنے رسم و رواج بنائیں گے، نہیں۔ آپ نے جب یہ سنا کہ اس وقت کا مروجہ ذریعہ یہ ہے، پیغام کو اتھینٹک کرنے کے لیے بادشاہ کی مہر ہونا ضروری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت چاندی بھیجی اور ایک مہر بنوائی جس پہ لکھوایا محمد الرسول اللہ، اور وہ مہر لگا کے پیغام کو اتھینٹک کر کے دیگر بادشاہ جدید مروجہ ذریعہ۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وفود کو بھیجا المختصر۔ آپ نے یمن، حجاز، ایران، حبشہ، آپ نے وفود بھیجے، یہ اگلا ذریعہ تھا۔ المختصر سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کے لیے جتنے مروجہ جدید ذرائع تھے، ٹول تھے، ان کو استعمال کیا، اور ہمیں اس امر کا جواز بخش گئے کہ لوگوں جس دور میں ہو تم نے اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھنا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت آگے پھیلاتے رہنا۔ اب آج ہمارے سر پہ وہ تاج آ گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اب ہمارے پاس جدید ترین ٹول جو ہے وہ آج سوشل میڈیا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں، ذمہ داریوں کی طرف۔ پہلے سوشل میڈیا پہ میں نے بات کر دی، اب اگلے حصے پہ آتے ہیں، ذمہ داریاں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی بھی انسان کو کسی معاشرے میں بسنے کے لیے، کسی بھی انسان کو کسی فیلڈ میں رہنے کے لیے، کسی انسان کو جدید ٹول استعمال کرنے کے لیے، کسی انسان کو کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے چند ایک حدود و قیود میں بند کیا ہے، پابند کیا، چند ایک ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی سوشل میڈیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری کیا ذمہ داریاں بنائی ہیں۔ یہاں سے گفتگو 2 حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ ایک حصہ ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا، اور پھر اگلے حصے میں بتاؤں گا کہ ہم ان ذمہ داریوں کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ چند ایک گنتی کی ذمہ داریاں میں آپ کو پوروں پہ گنواتا چلا جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ ذمہ داریاں کیا عائد کی ہیں سوشل میڈیا چلاتے ہوئے۔ اور ہر وہ بندہ جو سوشل میڈیا چلاتا ہے توجہ کرے، آج ہم بے مہارے ہو گئے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، پہلی ذمہ داری سورہ آل عمران آیت نمبر 110، یہی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، تو پہلی ذمہ داری ہم پہ بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 26واں پارہ 49واں سورہ، سورہ حجرات آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، بنا تحقیق کے کوئی بات آگے شیئر ہے۔ دوسری ذمہ داری توجہ کرنی ہے، اگر کوئی بھائی انگلیوں پہ گننا شروع کرے تو اس کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ تیسری ذمہ داری اسی سورہ کی آیت نمبر 11، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق۔ تیسری ذمہ داری
چوتھی ذمہ داری سورہ النساء آیت 58 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، معلومات کی ترسیل کے حوالے سے چوتھی ذمہ داری یہ ہے، اللہ فرماتا ہے امانت سے کام لیا کرو. کسی کا ڈیٹا آ گیا ہے، کسی کی ویڈیو آ گئی ہے، جس کی ہے اسی کے سپرد کرو، اسی کے حوالے کرو. کتنی ذمہ داریاں ہو گئیں؟ پانچویں ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اسی کو بنیاد بنا لے. سورہ آل عمران کی اس آیت کو 110 کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا ہمیں حکم دیا کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. اس میں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو لے لے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا. حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کو خیر و شر کی تفریق کر کے استعمال کرنا تھا، کہ ہم خیر کے لیے کر رہے ہیں یا شر کے لیے. حدیث مبارکہ ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے اندر جو بندہ نیکی کی بنیاد رکھے گا اس کو اس کے اپنے عمل کا تو اللہ ثواب دے گا، جب تک نیکی ہوتی رہے گی اللہ اس کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں ڈالے گا. اور جو بندہ برائی کی بنیاد رکھے گا اپنے گناہ میں تو لپٹا جائے گا، جب تک برائی ہوتی رہے گی اس کے کھاتے میں. پھر اس سے اگلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے اچھائی کو فروغ دینا تھا، فساد نہیں برپا کرنا تھا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کرنا تھا، جس کے لیے 17واں سورہ آیت نمبر 53 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آپ میرے بندوں سے فرما دے کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں. فساد پھیلانا شیطان کا کام ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. انسانوں کا کام فساد پھیلانا نہیں. چھٹی ذمہ داری. ساتویں ذمہ داری جو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمائی بڑی دردناک ہے. فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. ہم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا تھا سوشل میڈیا چلاتے ہوئے. آٹھویں ذمہ داری 49واں سورہ آیت نمبر 11 فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی نہیں کرنی، تانا زنی نہیں کرنی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا زنی کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں. نامی ذمہ داری اس کے ساتھ متصل آگے بیان فرمائی. فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے، الٹے نام سے گالیاں. نامی ذمہ داری. آگے خالق کائنات نے جو اگلی ذمہ داری ہم پہ عائد کی وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا چلاتے ہوئے کثرت گمان سے بچنا ہے، جس کو ان الفاظ میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو کثرت گمان سے بچا کرو، تمہارے اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. اگلی ذمہ داری ہم پہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ ہمیں سوشل میڈیا چلاتے ہوئے اپنا بھی احتساب کرنا تھا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں. کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے یا ہمارے قول و فعل میں مطابقت ہے؟ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ سٹیٹس پہ ہم سے بڑا نیک بندہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی محقق نہیں ہوتا، کوئی محدث نہیں ہوتا، کوئی مفسر نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں ہوتا، اور ظاہری زندگی میں ہم سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، کتاب کی تلاوت نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے تم لوگ. اگلی ذمہ داری یہ تھی. پھر اس سے اگلی ذمہ داری یہ ہے، بڑی اہم جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فحاشی و عریانی سے بچنا تھا، بے حیائی کے فروغ سے بچنا تھا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں وعید فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیت نازل کی
تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے ان کے لیے اس جہان میں اور اگلے جہان میں دونوں جہانوں میں دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اگلی ذمہ داری 13ویں ذمہ داری جو ہے وہ اوقات کار کی تقسیم کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اوقات کار کی تقسیم کو دیکھنا تھا۔ ہمیں ویسے مسجد سے امام صاحب 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو ہم آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب بس کرے، جنازے پہ کھڑے 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم کھڑا نہیں ہونے دیتے کسی کو، پتہ نہیں قیامت آ جاتی ہے اور سوشل میڈیا چلاتے ہوئے کب فجر کی اذان ہو جاتی ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی اس بات کی۔ ہمیں اپنے اوقات کار کی تقسیم کو مد نظر رکھنا تھا، جس کے لیے وہ سورہ مومنون کی ان آیات کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں سے فضول باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، سوشل میڈیا چلاتے ہوئے کوئی غرض نہیں ہوتی، بس سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چند ایک ذمہ داریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اب ان پہ میں تھوڑا سا آپ کو نظر ثانی کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب ہر بندہ وہ جو سوشل میڈیا چلاتا ہے، ہر بندہ وہ جو فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر چلاتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے، ٹک ٹاک چلاتا ہے، وہ توجہ کرے۔ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے آج خدا کے ساتھ سیدھی ٹکر لے رکھی ہے۔ پہلی ذمہ داری اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ آج ہر وہ بندہ جو سوشل میڈیا چلاتا ہے گھر جا کے صرف اپنی وال کھول کے دیکھیے گا، اپنا پیج کھول کے دیکھیے گا، اپنی آئی ڈی کھول کے دیکھیے گا کہ آپ نے کتنی پوسٹیں اللہ کے دین کے لیے شیئر کی ہیں اور کتنی پوسٹیں آپ نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے شیئر لینے کے لیے کی ہیں۔ دوسری ذمہ داری فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی خبر آئے تحقیق کر لیا کرو، سنی سنائی بات آگے شیئر نہ کیا کرو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے میری نظر سے پوسٹ گزری جس پہ عربی معقولہ لکھا ہوا تھا الفراق اشد من القتل، نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا تھا القرآن۔ اس وقت جب میں نے دیکھی 70,000 لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا قرآن کی آیت بتا کے۔ اب نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے۔ اب 70,000 لوگ ایسے اندھے ہو چکے تھے، بس نیچے قرآن لکھا دیکھا آگے شیئر کرتے رہے، جو قرآن کی آیت نہیں تھی اسے قرآن بتا کے آگے تحقیق نہیں کی۔ ہم ایسے سادہ لو انسان ہیں، پتا چلتا ہے ایک چھوٹی سی جھوٹی خبر آتی ہے علامہ سلیمان اعظم انتقال کر گئے، کسی بندے نے فیک لگا دی، چند لمحوں میں سوشل میڈیا پہ وبال کھڑا ہو جائے گا علامہ سلیمان اعظم مر گئے۔ 2 دن بعد پتہ چلے گا علامہ صاحب کا بیان آیا ہوگا، او لوگوں میں تو زندہ ہوں، تم نے مجھے قبر میں پہنچا دیا ہے۔ تحقیق نہیں کی، بندے بھی مار دیتے ہیں ہم لوگ۔ پھر کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو صوفیاء کے اقوال ہوتے ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں، کسی صوفی کا قول ہوتا ہے، کسی بندے کا، علامہ قاری غلام عباس صاحب کا ہو سکتا ہے، محمد اشفاق صاحب کا ہو سکتا ہے، کسی بندے کا قول ہو سکتا ہے، قول لکھا ہوتا ہے، نیچے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے الحدیث، ہم اسے آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات سن لیں کہ اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں تھی، ہم نے اسے حدیث بنا کے آگے شیئر کیا ہے، یہ حدیث نہیں تھی۔ آئیں میں آپ کو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں۔ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے۔ اب جس نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں تھی کسی اور بات کو اللہ کے نبی کی حدیث بتا کے آگے شیئر کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے۔
آج پھر علماء کی لڑائیاں اس بات پہ ہیں، بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، رجوع کرنے پڑتے ہیں علماء کو بھی، بات تحقیق سے نہیں کرتے۔ آئے میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف دیے جاتا ہوں جس نے 1982 کے اندر آڈیو ریکارڈنگ اور 1984 کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اور پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور پھر اس کے بعد اس شخصیت نے سوشل میڈیا پہ بھی کام کیا، جس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، کئی ہزار خطاب ہیں آپ کے۔ آج تک کسی شخصیت، کسی بندے نے، کسی عالم نے ڈاکٹر طاہر القادری کی کسی ایک عبارت پہ نقد نہیں کیا، آپ کے کسی ایک خطاب کے ایک جملے پہ نقد نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ جب بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے پوری تحقیق کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا۔ حضور شیخ الاسلام ہمیں، جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہمیں، آج بھی سٹوڈنٹ ہے، جب پڑھتے تھے اس وقت ہمیں یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ سٹوڈنٹ ہیں، میں جب آپ کے سامنے بھی آدھے گھنٹے کے لیے بھی آتا ہوں، اس کے لیے بھی 4 گھنٹے مطالعہ کر کے آتا ہوں تمہارے سامنے۔ آج تحقیق کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی ذمہ داری جو ہے، میں مختصر آپ کو سنائے دیتا ہوں، اس سے اگلی ذمہ داری، اب اس پہ سن لیں ایک حدیث مبارکہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ سنی سنائی بات کو بنا تصدیق کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اگلی ذمہ داری فرمایا بڑی کمال ذمہ داری ہے، ہر بندہ توجہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق، ہر بندہ بولے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق۔ اتنا اہم پیغام ہے، اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی توجہ کریں، فرمایا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ عورتوں کو الگ مخاطب کیا، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ نے دونوں حکم نازل فرما دیے۔ اب ذرا توجہ کریں، یہ حکم آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا؟ آئیں میں آپ کو سوشل میڈیا کی سیر کروائے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مذاق، بولیں باہر والے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو آواز نہیں آتی، اگر وہ مسکرا دیں مجھے پتا چل جائے گا ان کو آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا مذاق تمسخر نہیں کرنا، استہزاء نہیں دینی۔ اللہ نے مذاق اڑانے سے منع کیا۔ ہمارے نوجوان بھائی بہن کرتے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پہ پیجز بنا لیے، یوٹیوب پہ چینل بنا لیے، ہم نے میمز کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں سے مذاق کا سلسلہ شروع کر دیا، آتے جاتے لوگوں کو تکلیف بھی دی، لوگوں پہ پانی گرا دیا، کسی پہ رنگ گرا دیا، کسی کے رستے میں رکاوٹ پیدا کر دی، لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ جب ضلالت کی حد کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کہہ دیتے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں ہم آپ سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا مذاق نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا تمسخر نہیں کرنا، ہم نے اسے روزی کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ نے مذاق کرنے سے منع کیا، ہم نے اسے روزی کا اڈا بنا لیا۔ اللہ نے مذاق سے منع کیا، ہم نے مذاق کی حد کر دی، ہم نے اللہ سے اعلان جنگ چھیڑ رکھا ہے کہ مولا تو نے منع کیا تھا، ہم نے روزی کا اڈا بنا لیا۔ نعوذ باللہ جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ آج نوجوان نسل یہی کرتی ہے، بچیں خدا را۔ پھر اس سے اگلی ذمہ داری پہ آ جائیں، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کے حوالے کرو۔ امانت کی تفصیل اب ہمیں پتا چل جائے یا لیک ویڈیو کسی کی ہمارے پاس آ جائے، ڈیٹا آ جائے، تو ذمہ داری یہ ہے کہ جس کی آ گئی ہے اس کو وہیں پہ روکا جائے، اسی کے حوالے کی جائے۔ ہم چند شیئر لائک لینے کے لیے اسے اپنے پیجز سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان ہو کے ہمیں پتا چل جائے کہ کسی کے پاس ڈیٹا ہے فلاں بندے کا،
ہم بجائے اسے قرآن کی یہ آیت سنائیں کہ اسی کے حوالے واپس کر، ہم پرسنل میسج کر رہے ہوتے ہیں، یار اگر تیرے پاس ہے مجھے بھی سینڈ کر، میں بھی تو دیکھوں کیا کچھ ہے۔ ہم نے دجیاں اڑا دی ہیں۔ پھر معلومات کی ترسیل کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایمانت کا جہاں حکم دیا، اصول حدیث کی شرائط میں، حدیث سیاح کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہوتے ہیں، اور عادل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جتنی بات سنے اتنی آگے بیان کرے، نہ اس میں کمی کرے نہ اس میں اضافہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا 8-10 منٹ کا کلپ آیا کسی بات پہ، اب وہ سارا ہمارے مطلب کا نہیں تھا، اس میں کوئی 30-40 سیکنڈ کا کلپ ہمارے شر پھیلانے کے لیے کافی تھا، ہم نے اس کو کاٹا، تھوڑا آگے اپنا لگایا، پیچھے کسی اور کا لگایا، آگے شیئر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمانت داری کرنی تھی، بات 9 منٹ میں مکمل تھی تو 9 منٹ کا کلپ آگے پہنچانا تھا، ہم نے مرضی کا لیا، اسے اٹھا کے آگے شیئر کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی ذمہ داری بیان کی وہ بڑی اہم ہے، خیر و شر کی تفریق کے حوالے سے جو ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے کہ ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں یا شر کی طرف جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر تھوڑی سی میں چند ایک باتیں آپ کو سنا دوں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ سنا ہوگا علماء سے کہ کفار نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑی دردناک بات ہے، توجہ کریں، کفار نعوذ باللہ استغفر اللہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے؟ مگر کبھی کسی نے وہ گالیاں بھی سنی ہیں کیا تھی؟ کیوں نہیں سنی؟ کہ صحابہ نے ان گالیوں کو آگے بیان ہے، صحابہ نے ان گالیوں کو بیان ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک تصویر ہوتی ہے قرآن مجید کی، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن مجید پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے، کوئی اس کو پھاڑ رہا ہے، وہ قرآن مجید کی تصویر ہوتی ہے، نیچے کوئی جملہ لکھ دیتا ہے، لعنت ڈال کے آگے شیئر کریں۔ ہم ایسے سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ ہم اپنے قرآن کی توہین کو لوگوں کے سامنے شیئر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے قرآن کی یہ توہین کی گئی ہے۔ اب خود ان کے اعلی کار بن کے انہوں نے ایک پوسٹ بنا دی، اب شیئرنگ کا کام ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری، آپ کے پاس ایک ٹیم آ گئی باہر، علماء آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں مکتبے سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے ادبی میں ایک کتاب پبلش ہوئی ہے، تو ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ باہر نکلیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ کوئی لیکچر اور کیس کریں، ریکارڈ کروائیں کہ اس کتاب کو بند کروایا جائے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس طرح کتاب بند نہیں ہوگی، تم ایسا کرو کہ اس کتاب کو نہ خریدو نہ اس کتاب کا آگے چرچا کرو، وہ کتاب اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کتاب کو کسی نے خریدا نہیں، اگلے سال اس مکتبے نے اس کو پبلش نہیں کیا، وہ کتاب اپنی موت آپ مر گئی۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے، وہ ایک کتاب لیتے، لوگ بھی اس کو خریدتے، لے کے گلی گلی ڈنڈورا پیٹتے کہ دیکھو لوگوں ہماری ماں کی بے ادبی ہوئی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بتایا کہ نہیں، اگر استعمال کرنا ہے تو خیر کے لیے، شر کے لیے میڈیا کو استعمال ہے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں۔ پھر آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب موبائل پکڑتے ہیں تو وہ ناچ گانا ڈانس سب کچھ آتا ہے، ہم خود جو ہے وہ سارا دن ناچ گانا دیکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رات کو جب ہمارا بچہ موبائل پکڑے تو اس کے سامنے قرآن کی تلاوت لگ جائے، تو یہ ممکن ہے؟ اس کا سرچ انجن آپریشن ہے سوشل میڈیا کا، جو چیز آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کے سامنے وہی آئے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل پکڑے، اللہ اور رسول کی باتیں آئیں، خیر کی باتیں آئیں، دین کی باتیں آئیں، اسلام کی باتیں آئیں، عشق و محبت کی باتیں آئیں، اولیاء اللہ کی باتیں آئیں، تو اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ پہلے آپ کو ان سارے پیجز کو ڈس لائک کرنا ہوگا، ان سارے چینلز کو ان سبسکرائب کرنا ہوگا جہاں سے فحاشی اور عریانی آپ کے پاس آ رہی ہے، پھر اس کی جگہ پہ آپ کو ان چینلز کو لائک اور فالو کرنا ہوگا جو اللہ اور رسول کے عشق اور محبت کی باتیں سناتے ہیں۔ پھر آپ کا بچہ جب آپ کا موبائل پکڑے گا تو اس کے سامنے بھی یہی پیار محبت، جہاں دیگر علماء کی ہیں،
یہاں دیگر علماء سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، میں اپنے شیخ کی بات کیے دیتا ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تحریکی فکر میں ہو، عشق و محبت میں ہو، اللہ اور رسول کی معیت میں اور آپ کی تعلیمات کے تابع ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بڑی سادہ سی بات بتائے دیتا ہوں. اگر آپ ٹک ٹاک یوزر ہیں، آپ انسٹاگرام یوزر ہیں، فیس بک یوزر ہیں، آپ ٹویٹر یوزر ہیں، یوٹیوب یوزر ہیں، کوئی چینل کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، تو آئیں آپ صرف اتنا لکھیں ڈاکٹر قادری یا شیخ الاسلام محمد طاہر القادری، تو ڈاکٹر صاحب کا سب کے ٹاپ پہ پیج آ جائے گا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ چینل آ جائے گا، ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے اکاؤنٹ ہے، ان کو فالو کریں. اس طرح اور علماء کے ہیں، پھر ڈاکٹر حسن محی الدین، ڈاکٹر حسین محی الدین، اور جو میری باجیاں سن رہی ہیں ان کے لیے ویمن لیگ کے چینلز ہیں، ان کو فالو کریں، تاکہ جب آپ سارا دن ان خیر کی باتوں کو دیکھیں گے نا، تو رات کو جب آپ کا بچہ موبائل پکڑے گا اس کے سامنے بھی یہی خیر کی باتیں شو ہوں. کوشش کریں گے. آگے مختصر آگے فرمایا جھوٹ سے کی تشہیر سے کلیت اجتناب کے حوالے سے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. قبلی والے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، دو باتوں کو اگر میں اکٹھا کر کے بیان کروں تو ہم لوگ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، ہم ٹک ٹاک پہ، ہم سے بڑا نیک محدث مفکر کوئی نہیں ہوتا، اخلاقیات کا عالم کوئی نہیں ہوتا ہم سے بڑا. ہم وہاں پہ بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، ظاہری زندگی میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں تو ہمارے والدین ڈرتے ہیں ہم سے کہ پتہ نہیں کس لہجے میں بات کرے گا بیٹا. واٹس ایپ نکالے تو بیٹے کا سٹیٹس لگا ہوتا ہے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، گھر میں داخل ہو تو ماں ڈر کے بات نہیں کرتی، پتہ نہیں جواب کیسے دے گا. بیٹے کا فیس بک پہ سٹیٹس لگا ہوتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ، گھر کے اندر باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستا رہتا ہے. سٹیٹس لگا ہوتا ہے کہ بھائی بازو ہوتے ہیں اور حقیقی بھائیوں سے سال ہا سال بات نہیں کرتا. سٹیٹس لگا ہوتا ہے بیوی رحمت ہوتی ہے، حال یہ ہوتا ہے یا بیویاں ہم سے ڈر رہی ہوتی ہیں یا میرے جیسے بندے بیویوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. قول و فعل کا تضاد آ گیا. جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو سوشل میڈیا پہ. سنیں قرآن کی 3 آیات جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اپنے واٹس ایپ سٹیٹس، سوشل میڈیا پیجز، چینلز کے ذریعے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو، جب ظاہری زندگی میں خود عمل کی بات آتی ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے. آئے 2 آیتیں ساتھ اور جوڑے دیتا ہوں. سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 2 اور 3 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ہر بندہ توجہ کرے، کسی کے ذہن میں یہ آیت بھی اتر گئی میں سمجھوں گا درس قرآن قبول ہو گیا ہے. ہر وہ بندہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، ہر وہ بندہ جو ظاہری اور سوشل لائف میں تضاد رکھتا ہے. فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو، اگر جدت کے ساتھ بات کروں تم وہ سٹیٹس کیوں لگاتے ہو، تم وہ پوسٹ کیوں لگاتے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. اگلی آیت بڑی کمال ہے، فرمایا کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ فرماتا ہے کابر مقتن، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارا کوئی بات کہنا، کوئی سٹیٹس لگانا، کوئی پوسٹ لگانا اور اس پہ عمل نہ کرنا. یہ آیت سن لی، اب چند لمحوں کے لیے اپنی سماعتیں میرے حوالے کریں
اپنے ذہن میرے حوالے کریں، اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کابر مقتن عند اللہ، کابر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنا بڑا خصم عظیم ہے۔ المقت جو آیا یہاں پہ، المقت کا اصل معنی عربک ڈکشنری میں یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے کوئی بندہ بات کرے اور اس پہ عمل نہ کرے۔ لگائیں سٹیٹس، خدا سے تو جنگ چھیڑ رکھی ہے ہم لوگوں نے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، عیب جوئی نہیں کرنی، تانا زنی نہیں کرنا، برے القاب سے نہیں پکارنا۔ آج عام لوگوں کی تو باتیں اور علماء گالیاں دیتے نظر آتے ہیں بیٹھے سوشل میڈیا پہ، گالی سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے ایسی ایسی گالیاں۔ میں پھر مثال دے کے گزرتا ہوں اپنے استاد کی۔ 40 سال ہو گئے حضور شیخ الاسلام کو خطاب، زیادہ ہو گئے سوشل میڈیا پہ، آج تک آپ کے خلاف لوگوں نے کفر کے فتوے دیے، بدعتی کے فتوے دیے، بڑے بڑی گالیاں دیں، بڑے بڑے پوسٹر لگا کے لوگوں نے پوری پوری کانفرنسز کی، خطاب کیے پورے پورے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری نے آج تک نہ کسی کو تانا دیا، نہ عیب زنی کی، اور نہ کبھی کسی کا نام بگاڑ کے اس کو مخاطب کیا ہے۔ میرے پاس مثال میرے استاد کی ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے چلتے دو ذمہ داریاں، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں بھی قرآن ہی آپ کو سنا رہا ہوں، باقی میں سکپ کیے دیتا ہوں۔ ایک ذمہ داری سن لے، بڑی دردناک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں سورہ نور میں اس کی وعید فرماتا ہے، فرمایا فحاشی و عریانی سے اجتناب کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ مشغلہ بن چکا ہے، بڑی دردناک بات ہے، توجہ کریں۔ ہمارا یہ مشغلہ بن چکا ہے کہ ہم نے روزی کا ذریعہ بنا لیا، اور تماشا یہ بنایا کہ ہم ماں بہن بیٹی بیوی کو نچا کے سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں۔ ہم نے روزی کا اڈا بنا لیا، اور حیرت ہے ان ماں بہنوں بیٹیوں پہ کہ جو اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں کی بات پہ سوشل میڈیا پہ آ کے ننگا ناچ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر ہمارے بڑے سادہ لوگ مسلمان ہیں، اپنی 10-10 12-12 سال کی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ لے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بچیاں ہیں، کیا ہوا؟ نہیں، اللہ منع فرماتا ہے اس بات سے۔ ہم نے بے حیائی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ اور میں ایک بڑی سادہ سی ایسی ہوس آ گئی ہمارے نوجوان، جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں توجہ کریں، ایسی ہوس آ گئی، ایسی ہرس اور لالچ آ گئی کہ چند ماہ پہلے گجرات کا ایک کیس سامنے آیا۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں تقریباً 40 ایسے لوگوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے پکڑے گئے۔ اور دردناک بات یہ ہے کہ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو علوم حدیث پڑھایا کرتے ہیں۔ گجرات کا ایک کیس سامنے آیا، اس بات پہ لڑکا پکڑا گیا تھا کہ وہ فحاشا ویڈیو پہ قرآن مجید کی آیات کی سب ٹائٹلنگ کر کے آگے شیئر کیا کرتا تھا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، سارے زیرک بندے بیٹھے ہیں، آپ سارے شعور والے بیٹھے ہیں، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، جب آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا بند کمرے کے اندر، اب اس کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں، وہ گلا پکڑنے کو آ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ اندر بیٹھا بستر کے اندر 3-4 گھنٹے فحاشا ویڈیو دیکھے گا، ننگا ناچ دیکھے گا، ناچ گانے دیکھے گا، کانوں میں ہینڈ فری ہیں، نظریں دیکھ رہی ہیں، دماغ بھی اسی طرف لگا ہوا ہے، آنکھیں بھی اسی طرف ہیں، کان بھی اسی طرف ہیں، ہم تن گوش ہو کے جب وہ بے حیائی دیکھ رہا ہے تو وہ جب 3-4 گھنٹے یہ فحاشا مواد دیکھ کے کمرے سے باہر نکلے گا نا، تو اس کے سامنے پھر اس کی ماں بہن بیٹی کا تصور نہیں ہوگا، اس کے سامنے وہ گوشت کا پتلا ایک عورت ہوگی، پھر نہ وہ ماں کو بخشے گا، نہ بیٹی کو بخشے گا، نہ بہن کو بخشے گا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ پھر
یہ ساری چند ایک ذمہ داریاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب کوئی بندہ اس بات پہ مطلق یہ اعلان کر دے کہ نہیں اب سوشل میڈیا چھوڑ دینا ہے، حرام ہے، تو سن لیں، آپ کے گھروں میں چھری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیں تو صحیح۔ اب چھری سے کیا کام کیا جاتا ہے؟ گوشت کاٹا جاتا ہے۔ علامہ صاحب ساتھ کاٹنے کے کوئی لفظ لگائیں۔ گوشت کاٹا جاتا ہے، سبزیاں کاٹی جاتی ہیں، پھل کاٹے جاتے ہیں، یہی کام کیا جاتا ہے۔ اب علامہ صاحب جیسے کاٹنے کی بات کر رہے تھے، کوئی بندہ اسی چھری سے علامہ صاحب کو کاٹ دے، اب مقدمے میں اس چھری کو چھری نہیں لکھا جائے گا بلکہ لکھا جائے گا آلہ ایک قتل برآمد ہو گیا ہے۔ پہلے چھری تھی، اب کیا بن گیا؟ اب اس بات پہ ہر گھر کے اندر قانون نافذ کر دیا جائے کہ ہر گھر کے اندر آلہ ایک قتل موجود ہے، تو یہ بات ٹھیک ہوگی؟ تو اس لیے سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اس پہ کام کر کے ثمرات لینے ہیں یا اس کو آلہ قتل بنا کے فساد برپا کرنا، یہ آپ پہ ہے۔ اب اس کو بطور نعمت اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، تعلیمی حوالے سے بطور نعمت اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آج کئی ایسی یونیورسٹیاں ہیں جن کے سارے نصاب آن لائن ہیں۔ مدارس کی بات کروں تو نظام المدارس تحریک منہاج القرآن کا، اس کے سارے لیکچر درس نظامی کے آن لائن ہو چکے ہیں، آن لائن ڈگریاں ہیں۔ جس وقت کووڈ کے اندر ہر طرف ہر چیز سٹک ہو کے رہ گئی تھی، نمازیں بھی مسجدوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس وقت بھی تحریک منہاج القرآن کا دعوتی تربیتی تنظیمی کام اسی زور و شور سے چلتا رہا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ کیوں کہ تحریک منہاج القرآن وہ جماعت ہے، اس کی قیادت وہ قیادت ہے کہ جب بر صغیر کے علماء کو ٹی وی کا مسئلہ کئی دہائیاں بعد سمجھ آیا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری نے سن 1982 کے اندر آڈیو، سن 1984 کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی تنظیم کو سوشل میڈیا پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جب کووڈ بھی آیا تو اس کا تربیتی دعوتی کام اسی طرح چلتا رہا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ اب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ آپ کو رغبت دے، پھر مذہبی حوالے سے یہ خیر ہے، نعمت ہے، آج اس پہ تراجم پڑھیں، یہ عرفان القرآن، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، یہاں آپ نے گیمیں کر رکھی ہیں موبائل میں تو ایک یہ عرفان القرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کسی وقت اللہ توفیق دے نا تنہا بیٹھے ہوئے تو قرآن کھولنے کی تو اس کو کھول کے پڑھ لیا کریں، ایسی کئی ہیں، منہاج انسائکلوپیڈیا کی اپلیکیشن ہے، دیگر ہیں۔ پھر جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور جو میرے بھائی سن رہے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آن لائن جو ہے وہ دین کی دعوت کی طرف آئیں تو ای لرننگ تحریک منہاج القرآن کا شعبہ 2009 سے کام کر رہا ہے، جو ناظرہ قرآن، تجوید، قرات، عرفان القرآن، فہم قرآن، ترجمہ قرآن، حفظ قرآن، حدیث لرننگ، سیرت الرسول، عرفان العقائد، فقہ، نعت، عربی قواعد کے سارے کورس آن لائن کروا رہے ہیں، مگر ہم کرنا چاہیں تو تب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ ساری باتیں ہیں، ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اس طرح کا بنانا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا چلائیں تو اللہ اور رسول کی مائیت میں چلے جائیں، ہم اللہ اور رسول کی قربت میں چلے جائیں۔ ہم جب بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ایسی صحبت میسر آئے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور یہ ساری باتیں سوشل میڈیا کی حد تک ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی طور پہ اللہ اور رسول کی مائیت میں جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی طور پہ اللہ اور رسول کو راضی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی طور پہ ایسی قربت میں، ایسی صحبت میں بیٹھے جو آپ کو اللہ اور رسول کی قربت میں لے جائیں، تو آئیں، میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکز پہ 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، جہاں پہ اس سال عشق الہی اور لذت توحید کے موضوع پہ خطاب ہوں گے، وہاں پہ قرآن و حدیث کے لیکچر ہوں گے۔ آئیں، میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رجسٹریشن کروائیں، اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت اسی کا صدقہ اگر آپ کے اعمال بدل دے تو اللہ ہمارا آنا بھی قبول کر لے۔ تو یہ آج کی تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جن کو آئی ہے وہ ذرا ہینڈ ریز کریں، ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئی۔ اب میں آپ سے اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر جا کے
جن کے موبائل یہاں پہ ہیں وہ یہاں کوشش کریں، جن کے گھروں میں ہیں خدا را جا کے ایک پیج، ایک کوئی ایسا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ایک ایسا ان لائک کریں، ان فالو کریں، ان سبسکرائب کریں جو آپ نے اس طرح کا کر رکھا ہے، ایک ایسا ضرور فالو کریں جو اللہ اور رسول کے لیے ہو، ایک ایسا ضرور کریں جو آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے والا ہو، تاکہ اس مجلس کا کوئی تو اجر و ثواب آپ کو ہو نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا کرے۔ اب یہ